اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام تفہیم المسائل کے ساتھ آپ کا میزبان مفتی محمد عامر حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام کا آغاز باقاعدہ اللہ کے نام سے کرتے ہیں اور اس حدیث کو پیش کرتے ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بغیر بسم اللہ فہو اقطع و اجزم، کہ جو بھی اہم کام بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے شروع کیا جائے وہ نامکمل اور ادھورا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کو اپنے ہر کام، ہر معاملات اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے شروع کرنے چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکتیں، اس کے نام کی برکتیں باقاعدہ شامل حال ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمارے لیے یوں بھی زیادہ اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح پیش کیا کرو۔ تو قرآن پاک کی یہ آیات ہم سے باقاعدہ تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہم کثرت سے کریں، یعنی ہم جتنے بھی اذکار اور جتنے بھی تذکرے کرتے ہیں، جتنی بھی کہانیاں اور افسانے سناتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن قرآن بندہ مومن سے یہ باقاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ سارے تذکروں میں سب سے زیادہ کثرت سے اگر کسی کا ذکر کیا جائے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ویسے بھی کثرت سے کرنا چاہیے جو ہم عموماً نہیں کرتے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے عموماً غافل رہتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اس کا نام لینے سے، اس کا تذکرہ کرنے سے عموماً غافل رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ دیا ہے۔ ہم تب خدا کو یاد کرتے ہیں جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، حالانکہ مصیبت اور پریشانی میں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اور اس کے ذکر کرنے سے ہی، اس کو یاد کرنے سے ہی اس پریشانی کا حل نکلتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں یہ بھی حکم دیا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ جب تم امن میں بھی ہو، جب تم خوشی میں بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یہ تو نہیں ہے کہ فقط آپ پریشان ہوئے تو اس کو یاد کیا اور جب پریشانی ٹلی تو ایسے بلا دیا جیسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے، خوشی ہو یا غم ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرنا چاہیے، اپنی خوشیوں کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرنا چاہیے، اپنے جملہ امور اور تمام کاموں کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرنا چاہیے۔ یہی بات ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جو بھی اہم کام اللہ کے ذکر کے بغیر شروع کیا جائے وہ نامکمل اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہم اللہ کے ذکر کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس کام میں بندہ مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ کام کامیاب ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اور اگر بندہ جس کام میں اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ کا نام نہ لے، تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، نامکمل رہ جاتا ہے، بے برکت رہ جاتا ہے، اس میں طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بکثرت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند آیت پیش کرنا چاہتا ہوں ذکر کے حوالے سے تاکہ اس کی امپورٹنس ہمیں دیگر اعتبارات سے بھی پتہ چل جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میں اس کے لیے رزق میں تنگی کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں پہ یہ بات بکثرت جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے، باقاعدہ رزق کی تنگی کا شکوہ عموماً نظر آتا ہے، لوگ بے روزگاری کا، مہنگائی کا اور تنگی رزق کا عموماً تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے سامنے بھی کئی لوگ ہیں جو باقاعدہ تنگی کا شکار ہیں۔ لیکن تنگی کا شکار ہونے کے باوجود مجھے حیرت ہوتی ہے، پتہ نہیں کس کس کا ذکر کرتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، کس کس کے در پہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن نہیں پھیلاتے، نہیں جاتے، نہیں نام لیتے تو اس رب کا نام نہیں لیتے،
اس کو یاد نہیں کرتے، باقی سب کو یاد کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ذریعہ بنایا بھی ہے، وہ اپنی جگہ پہ وسیلہ و ذریعہ، لیکن پہلا ذکر جو ہے وہ ہمیں اپنے رب کا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی میرے کو ایسے نا کہ جو مساجد ترتیب ہوتا ہے، تو اگر قضا نمازیں کرے تو اس میں بھی ترتیب جاری رکھنی ہوتی ہے، یا اگر کوئی نماز رہ جائے تو بعد میں قضا کر سکتے ہیں؟ نمازوں کی قضا ترتیب، نمازیں ہوتی ہیں۔ اچھا قضا نمازوں کی ترتیب، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، جی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر، آپ کی دعا ہے۔ سر، ہم دبئی میں ہیں، یہ کرونا کی ویکسین ایک نکلی ہے، جی جی تو اس کا کیا سسٹم ہے کہ بندہ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی پیش کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارے ذکر سے غافل ہوتا ہے ہم اس کے رزق میں تنگی کر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور بروز قیامت ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ تو کتنی وعید ہے، مطلب دنیا میں بھی نقصان، مادی اور دنیاوی نقصان بھی، اخروی نقصان بھی۔ ہم بے شمار مسائل آتے ہیں اور ہم اس کے حل کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، لیکن ذرا سا یہ غور کریں کہ ہم رب کو کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا تذکرہ کرتے ہیں، کتنا ذکر کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس پہ میں مزید عرض کروں گا، پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھی تو بھول کے نہ لگا کہ جیسے ظہر کیے تو سنتیں شروع کر دیں، تو اگر عصر کے بعد پڑھی جائیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے جو کام شروع نہیں کیا جاتا تو اس طرح برکت نہیں ہوتی ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور جیسے درود پاک پڑھتے ہیں، تو کیا اس سے بھی پہلے بسم اللہ کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ اور میں لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ اگر کوئی وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو کیا درمیان میں پڑھ سکتا ہے؟ وہ یہ پڑھنا ہوگا یا جیسے کھانے میں ہم پڑھتے ہیں درمیان میں اس میں بھی پڑھا سکتا ہے بسم اللہ اولہ واخرہ، کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کھانے کے درمیان جیسے کرتے ہیں ویسے کس کے درمیان آپ نے پوچھا؟ وضو کے درمیان بھی یہ کر سکتے ہیں کہ شروع میں بھول گئے ہیں تو؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بہن نے موضوع سے متعلق، اللہ کے ذکر سے متعلق 2 سوال کیے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم کسی بات کو سنیں، سمجھیں، سیکھیں اور اس کے متعلق تذکرہ بھی کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے اس کو نصیحت جو ہے وہ اثر کرتی ہے، یعنی کوئی اچھی بات کہی جائے اگر دل میں ایمان ہے تو وہ دل پہ لگتی ہے۔ ایمان کا یہ ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے نصیحت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اچھی باتوں سے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی خود قرآن میں فرمایا کہ ان الذکر تنفع المؤمنین، کہ نصیحت جو ہے وہ مومن کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور اس آیت کا ایک مفہوم ذکر سے مراد جہاں نصیحت ہے وہاں پہ ذکر بھی ہے، یعنی ذکر جو ہے وہ مومن کو فائدہ پہنچاتا ہے، دنیاوی فائدہ بھی پہنچاتا ہے، اخروی فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی بے شمار آیتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے ذکر سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا سامنا ہو کسی دشمن سے اور دشمن کی فوج سے، کسی بہت بڑی فوج اور لشکر سے سامنا ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو آپ دیکھو کیسے موقع پہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کہاں خدا کو یاد کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں مزید عرض کروں گا۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی جو آیت تھی جس میں نے آپ کو عرض کیا سورہ انفال میں کہ جس وقت جو ہے وہ ہمارا سامنا ہو جائے دشمن سے تو اس وقت ہمیں جو ہے وہ ثابت قدم بھی رہنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے۔
یہی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان مجاہدین جب لڑتے ہیں، لڑنے جاتے ہیں، تو جب دشمن کا سامنا ہوتا ہے تو پہلے نعرہ تکبیر اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر آپ کی کامیابیوں کی ضمانت ہے۔ انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ انسان جو قضا نمازیں پڑھتا ہے نا، تو اگر اس کی نیت اس طرح کرے کہ گزشتہ نماز میں نے چھوڑی ہے، میں اس کی نیت کرتی ہوں، تو اس طرح صحیح ہو جائے گا؟ ہم اگر گزشتہ نماز تو بہت ساری ہوتی ہیں نا، تو اس میں سے کون سی فرض جو بھی عبادتیں ہوتی ہیں نا، اس کی تعین ضروری ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ کون کون سی کب کب چھوڑیے، تو کس طرح متعین کرے کہ کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی، کون سا سن تھا۔ میں اس کا آسان طریقہ انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تمہارا دشمن سے سامنا ہو، یعنی ایک اتنی بڑی آپ کے اوپر آزمائش اور مشکل گھڑی موجود ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بس میرا اس وقت آپ ذکر کرو اور ثابت قدم رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو کامیابی کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کہ میرا ذکر تو کرو، یعنی مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، امن میں بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، خوشی میں بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، غم میں بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، کشادگی میں بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، تنگی اور تنگ دستی ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو وہ ذکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا ہر حال میں آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہوگا، کہیں آپ کے لیے صبر کا باعث بن رہا ہوگا، کہیں آپ کے لیے شکر کا باعث بن رہا ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، ہمیں جو ایک تربیت دی گئی ہے وہ یہی تربیت دی گئی ہے نا، آپ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں اٹھنے کے بعد، یعنی پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں، اور سونے سے پہلے ایک نماز فرض کی گئی جسے عشاء کہتے ہیں، تو گویا کہ آپ کے دن کا اختتام اللہ کے نام سے ہو، اللہ کے ذکر سے ہو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ عید کے دن باقاعدہ جو ہے وہ سب سے پہلا جو عمل کیا جاتا ہے نماز عید، یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ بندہ مومن اپنی خوشیوں کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پریشانی، مصیبت، مشکل آ جائے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اس وقت بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی پیدا ہوتا ہے بچہ تو ہم اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، مرتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں۔ تو زندگی کا آغاز اور اختتام ہو، دن کا آغاز یا اختتام ہو، خوشیوں کا آغاز ہو یا کوئی غم ہو، ہر حال میں بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم عام طور پہ ویسے مذہبی ہوتے ہیں، لیکن عموماً اللہ کا باقاعدہ ذکر کرنا اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم جہاں دیگر جو بھی عبادات کرتے ہیں، جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، وہ اپنی جگہ پہ رہیں گی، جس سے محبت ہے ان کا تذکرہ بھی رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہوگا اور وہ لازمی ہوگا۔ باقی سارے ذکر بھی ہوں گے۔ ہم جتنے بھی اپنی محبتوں کے اظہار کرتے ہیں جن جن لوگوں سے، جن جن ہستیوں سے، تو بے شک وہ بالکل درست ہے اور ہم باقاعدہ اس کی جواز کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو اللہ کے ذکر کی بات ہے یہ جواز نہیں، یہ تو لازم ہے۔ اللہ نے باقاعدہ حکم دیا ہے، ہر بندہ مومن کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ ہماری چھوٹی مسجد ہے محلے کی، تو جب کرونا تھا اس وقت یہ حکومت کی طرف سے اعلان ہوا تھا نا کہ اپنی اپنی مسجد میں جمعہ ادا کریں، جی، تو اس وقت یہ لوگ سارے جو تھے نا، ایک صف تقریباً بنتی ہے، جمعہ ادھر ہی پڑھتے تھے سارے محلے کے بندے نا، 20 گھر، جی جی، تو اس وقت یہ پڑھتے تھے۔ اب جب یہ بھائی کچھ بہتر ہو گیا نا، گاؤں سے میں بات کر رہی ہوں، چکوال گاؤں سے، جی، تو اب یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب جمعہ شروع ہو جائے نا تو دوبارہ ختم نہیں اس مسجد سے کیا جاتا۔ ویسے ہماری مسجد جامع مسجد تھوڑی سی دور ہے، گھر کے تھوڑا دور، لیکن کیا ہماری اس مسجد میں جمعہ ہو سکتا ہے اب بھی یا نہیں ہو سکتا؟ یہ میں نے میں پوچھنا عرض تھا۔ کرتا ہوں انشاءاللہ، میں عرض کرتا ہوں جمعے کے حوالے سے، اور اس طرح کووڈ-19 کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے تھے تو لوگوں کے ذہن میں بہرحال بہت سارے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ میں ایک اور بات ذکر کے حوالے سے جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ بڑی اہم ہے
کہ جہاں قرآن پاک میں ہمیں بہت سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے ملتے ہیں، وہاں ذکر نہ کرنے کی وعید بھی ملتی ہیں، مگر میں کچھ احادیث کے حوالے سے بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی بڑی اہمیت جو ہے وہ اجاگر فرمائی۔ ایک حدیث میں آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال دی کہ ذکر کرنے والا مثل حی کے ہو، ذکر نہ کرنے والا من المیت ہے، یعنی ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے۔ اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو وہ ذاکر جو ہے وہ واقعی زندہ ہے، حالانکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے ذاکرین ہیں جو بظاہر وصال کر گئے لیکن آج بھی ان کا چرچہ اور ان کا تذکرہ جاری ہے، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غافل ہیں زندہ لیکن وہ مثل مردہ کے ہیں۔ یہ بالکل حدیث جو ہے وہ اس کا ہم عملی طور پہ مظاہرہ بھی کرتے ہیں کہ جو شخص جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے واقعی خدا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ اور جاویدہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ایک مقام پہ یہ بھی بتایا گیا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر آباد ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ ویران ہے۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ آبادی اور ویرانہ جو ہے وہ لوگوں کے بسنے اور نہ بسنے سے ہوتا ہے، لیکن حدیث میں آبادی کا اور عمرانیات کا ایک بالکل الگ تصور پیش کیا گیا کہ آباد وہ گھر ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو، اور جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ بے شک وہاں پہ کتنے لوگ ہوں، کتنے افراد ہوں، کتنی رنگ رلیاں بچتی ہوں، لیکن بہرحال اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ویرانہ ہے، وہ خرابہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ گھروں کو اب اللہ کے ذکر سے ہمیں روشن کرنا چاہیے، آباد کرنا چاہیے۔ یہ چمکتے ہیں زمین پر، اس طرح چمکتے ہیں اوپر سے بلندی سے جب دیکھا جائے جس طرح زمین سے ستارے اوپر آسمان پہ چمکتے نظر آتے ہیں، تو وہ گھر، وہ جگہیں، وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ چمکا دیتا ہے کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اور ایک حدیث میں باقاعدہ دل کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ ایک مقام پہ آپ نے فرمایا کہ وہ دل آباد ہے جس میں اللہ کی یاد ہو، اور وہ دل ویران ہے جس میں خدا کی یاد نہ ہو، اور ایک جگہ فرمایا وہ دل مردہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے، اور وہ دل زندہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ جو ضمیر جو مردہ ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں دل مردہ ہو گیا ہے، یہ مردہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں، دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، قساوت پیدا ہو جاتی ہے، ضمیر مر جاتا ہے، اور پھر کوئی بات، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں کیا، اس کی یاد سے اپنے دل کو پاک اور صاف نہیں کیا، اس کے ذکر سے اپنے دل کو نرم نہیں کیا، بلکہ قساوت پیدا کرتے رہے غفلت کی وجہ سے، بیہودہ باتوں کی وجہ سے، بیہودہ تصورات اور خیالات کی وجہ سے۔ تو لازمی سی بات ہے کہ وہ دل مردہ بھی ہوگا، ویران بھی ہوگا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کو آباد کریں، اپنے دلوں کو آباد کریں، اپنے دلوں کو زندہ کریں، اپنے آپ کو زندوں میں شمار کریں اللہ کے ذکر کے ذریعے، اور پھر اسی ذکر کی جو برکتیں ہیں دنیاوی اخروی ہم اس کو بھی حاصل کریں۔ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، میں ایک کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں خود وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک جو؟ جی فرمائیے۔ میں خود نماز الحمدللہ 5 وقت پڑھتا ہوں، نیک بھی پڑھتا ہوں، بچے میرے بڑے ہیں، ان کو ڈانٹتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتے، نماز کبھی پڑھ لیتے چھوڑتے ہیں بہت زیادہ۔ ان کی وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں کہ نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ جی ان کے متعلق کیا حکم ہے کہ ان کو سختی بھی صحیح کہتا ہوں لیکن مار نہیں سکتا کہ بڑے ہیں یہ؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، میں ضرور عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک بات جو ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ آیات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں سورہ منافقین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی علامات میں سے ذکر کیا، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ جو منافق ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کا ذکر بخل کے ساتھ کرتے ہیں، بہت تھوڑا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ان سے نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم اللہ کا ذکر قلیل کرتے ہیں یا کثیر کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے مومن ہیں منافق ہیں، کیونکہ منافقین کی یہ علامت قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر قلیل کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔
اسی طرح قرآن پاک کے اندر سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ بیان کیا وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شیطان کے بہت سارے کام ہیں لیکن ان کاموں میں سے ایک اہم ترین کام وہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، کیونکہ اس کا فائدہ اسی میں ہے نا کہ جب بندہ اپنے رب کی یاد سے غافل ہوگا تو وہ شیطان کے قریب ہو سکے گا۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس پہ عرض کروں گا۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام سر۔ جی فرمائے۔ سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو شخص دیوانہ یا پاگل ہوگا وہ کیا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ ٹھیک ہے، میں عرض کر دیتا ہوں ان کے بارے میں بھی، اور آپ اپنے بارے میں بھی سوچتے ہیں نہیں سوچتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں گا؟ جس طرح بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ اس فکر میں رہتے تھے پتہ نہیں بخشش ہوئی کہ نہیں۔ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، میں ایک بریک لیتے ہیں مختصر سا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، انشاءاللہ ہم ذکر پہ جو گفتگو کر رہے ہیں، چونکہ یہ آخری سیگمنٹ ہے، آپ کے سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں، تو اس گفتگو کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت کی عظمت کو انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی ہم تذکرہ اس کا کرتے رہیں گے، اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو کالر تھی، جو محترمہ تھیں، انہوں نے سوال کیا تھا کہ جس طرح فرض نمازوں میں وقتی نمازوں کے اندر ترتیب ضروری ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو کیا اسی طرح قضا نمازوں میں بھی ترتیب ضروری ہوتی ہے؟ تو دیکھیں، ترتیب اور تعین نمازوں کے اندر ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے جس کے اوپر نماز قضا نہ ہو، کم سے کم وہ 5 نمازوں سے زیادہ اگر قضا ہو جائیں کسی کے اوپر تو پھر وہ صاحب ترتیب نہیں رہتا ہے۔ البتہ نمازوں کی تعین ضروری ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو پہلے ساری فجر پڑھ لیں، پھر ساری ظہر پڑھ لیں جتنی قضا ہیں، پھر ساری عصر پڑھ لیں، تو یہ ترتیب اگرچہ کہ نہیں ہے لیکن تعین پھر بھی ضروری ہوتی ہے۔ تعین یہ ہوتی ہے کہ بالفرض آپ کے اوپر 2-3 سال کی نماز فجر قضا تھی، تو اب آپ کون سی نماز اس میں سے قضا کر رہے ہیں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اپنی جتنی نمازیں قضا ہیں اس میں سے آپ کہیں گے جو سب سے پہلی قضا ہوئی تھی میں وہ والی فجر کی نماز قضا کرتا ہوں۔ جب وہ ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ دوسری قضا کرنی ہو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو میری دوسری قضا ہوئی تھی، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میری سب سے پہلی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جو پہلی تھی وہ پڑھ لی، اس کے بعد والی پہلی بن جائے گی۔ تو آپ اس طریقے سے نماز کی معمولی سی تعین کر کے اس نماز کو نیت میں متعین کر کے پھر قضا کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میں نے سوال کیا تھا کہ ہم کسی کوئی چیز خاص اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جی، اور دوسرے ہی لمحے چند ہی گھنٹوں میں ہمیں اس سے ڈبل چیز ملتی ہے، تو یہ انعام ہے یا امتحان ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ یہ ہم سے بھائی نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کرونا کی جو ویکسین آ گئی ہے تو کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، جو بھی میڈیسن ہے تو میڈیسن کو ویکسینیشن میں تو پھر ویسے بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا، تو ویکسین کو ویسے استعمال کرنے کا یوں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اور اگر کوئی سوشل پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی ایشو ہے تو اس ایشو کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا کہ اس ویکسین کی اتھینٹسٹی کیا ہے، اس ویکسین کی جو ہے وہ اثرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں اس کے استعمال اور مارکیٹ کے اعتبار سے، اس کے ریٹ کے اعتبار سے، تو وہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویکسین ویسے استعمال کرنے کے حوالے سے اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ مرض ہے اور اس ویکسین کے استعمال کرنے سے یہ مرض دور ہو سکتا ہے تو آپ یو کین ٹرائی، آپ کر سکتے ہیں ٹرائی، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ ہمارے یہاں پہ ہر چیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس طریقے سے پابندی کر دیتے ہیں، تو ایک مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنا علاج کریں، دوائیوں کا اور شفا کا ایک نظام ہے، تو لہٰذا میں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو حرام چیز ہے، کسی بھی ناپاک چیز کے استعمال کی ایک کنڈیشن ہے، وہ کوئی بھی دوائی ہو تو اس میں ہمیں منع ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔
سوال یہ پوچھا کہ عصر کی نماز پڑھی اور بھول کر یہ کہ یہ ظہر کی نماز ہوگی تو سنتیں پڑھ لیں، جس طرح ظہر کے بعد جو ہے وہ سنتیں پڑھی جاتی ہیں، تو ہم نے اس طرح بھولے سے عصر کے بعد سنتیں پڑھ لیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ عصر کے بعد نفلی عبادتیں اور سنت وغیرہ اس کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے، لیکن بھولے سے پڑھ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ بھولے سے پڑھ لیے، ذہن میں نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ پڑھنا چونکہ عبادت ہی تھی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے، ثواب بھی مل جائے۔ قاعدہ یہ ہے کہ عصر کے بعد آپ کوئی نفلی عبادت نہیں کر سکتی ہیں، نفلی نمازیں سجدہ عبادت یعنی آپ تلاوت وغیرہ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سے یہ سوال پوچھا کہ ہر کام سے پہلے جو کہا جاتا ہے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، تو کیا ہم نماز سے پہلے، درود سے پہلے، روزے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں؟ اچھا ہوا میری بہن نے یہ نہیں کہا کہ کیا بسم اللہ سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لیں، تو بالکل پڑھ لیں۔ ویسے نماز بھی جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہی ہے، اور درود بھی اللہ کا ذکر ہے، روزہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اس کا ایک سنت طریقہ موجود ہے، لیکن دل میں آپ بالکل بسم اللہ پڑھ لیں، بالکل پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکت حاصل ہوگی، کیونکہ وہ جو حکم ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ آپ جہاں جہاں پڑھتی جائیں گی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوتا جائے گا۔ وضو کے درمیان جو ہے وہ کیا ہم اسی طرح پڑھ سکتے ہیں جس طرح کھانے کے آغاز میں اگر ہم بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ اولہ آخرہ، تو کیا ہم وضو کے درمیان بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ سنت کھانے کے درمیان کا باقاعدہ آیا ہے، حدیث میں ذکر آیا ہے، لیکن حدیث میں ایک چیز جب ہمیں ایجوکیٹ کی گئی تو اگر ہم کسی اور ایسے نیک عمل سے پہلے، درست عمل سے پہلے، جائز عمل سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو اس انداز سے اس بسم اللہ کو ہم بالکل ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ہم سے پوچھا کہ گزشتہ جو نمازیں ہوتی ہیں، قضا نمازیں ہوتی ہیں، اس کی نیت کس طرح کی جائے؟ یقیناً میں نے جو پہلے سوال کا جواب دیا تھا اس میں ان کا اور ان کا دونوں کا جواب شامل تھا کہ گزشتہ نمازوں کی نیت جو ہے وہ یہی کرنی ہوتی ہے کہ میری جو نماز قضا ہیں اس میں سے میں فجر کی نماز جو سب سے پہلی تھی اس کی نیت کرتا ہوں، یا پہ میری جو ظہر کی نماز تھی میں اس کی نیت کرتا ہوں، بس یہ نیت ہے، کوئی چینج نہیں ہے۔ موجودہ نماز میں چونکہ ظہر کا وقت ہوتا ہے، آپ یہ کہہ بھی دیں کہ میں نماز ظہر ادا کرتا ہوں تو وہ وقت جو ہے وہ خود آپ کی نماز کی تعین کر دیتا ہے، کیونکہ وقت موجود ہے، تو جس وقت میں نماز پڑھی جائے اس وقت کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن اگر گزشتہ وقت میں سے کسی نماز کو آپ نے پڑھنا ہو، قضا کرنا ہو، اور وہ اتنی ساری اوقات کی نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو آپ کو اس میں سے ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ میں ظہر کی نماز یا عصر کی نماز یا فجر کی نماز قضا کرتا ہوں، اور پھر آپ کی اتنی ساری نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس میں سے کون سی فجر، کون سی ظہر، تو آپ ہر بار یہ کہیں کہ پہلی فجر، ہر بار آپ یہ کہیں، جب پہلی فجر آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد والی پہلی بن جائے گی، تو آپ اسی طرح کہیں گے کہ میں سب سے پہلی نماز فجر اپنی قضا کرتا ہوں، اسی طرح میں سب سے پہلی اپنی نماز ظہر قضا کرتا ہوں۔ نیکسٹ ٹائم جب آپ مزید فجر یا ظہر قضا کریں پھر دوبارہ یہی کہیں گے، تو یہ طریقہ نیت کا ہوتا ہے۔ یہ ہم سے بہن نے سوال پوچھا کہ جب کووڈ-19 آیا تھا تو جس طرح ایک مساجد میں اور اجتماعات پہ پابندیاں ہوئی تھی تاکہ احتیاط ہو سکے، اس کے تحت لوگوں نے مختلف جگہوں پر مختصر نماز جمعہ کے اہتمام کیے تھے۔ تو اب چونکہ وہ پابندیاں ہٹ چکی ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے بھی بتایا کہ محلے میں کہیں کسی جگہ پہ ایک جگہ جمعہ ہوتا تھا وہ اب تک ہو رہا ہے، تو کیا اب انہیں مسجد کا رخ کرنا چاہیے یا اسی جمعے کو قائم اور دائم رکھنا چاہیے؟ دونوں صورتیں درست ہیں، لیکن وہ جو بات آپ نے ذکر کی تھی نا کہ ایک جگہ جہاں پہ جمعہ شروع ہو جائے وہاں ختم نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ایک دفعہ جس جگہ کے لیے آپ مسجد کی نیت کر لیں، مسجد کی نیت کہ یہ جگہ اللہ کے عبادت کے لیے، نماز کے لیے، مسجد کے لیے وقف ہے، تو وہ قیامت تک وہ جگہ مسجد رہے گی۔ لیکن چونکہ نماز پڑھنے کی اجازت مسجد کے علاوہ گھر میں اور دیگر مقامات پر بھی ہے، تو لہٰذا دیگر مقامات پر آپ نے جب نماز پڑھی اور جب نہیں پڑھی آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے، دوبارہ مسجد میں پڑھے، پھر اس جگہ پہ ہمیشہ نماز پڑھنا، ہمیشہ جمعہ پڑھنا، ہمیشہ اس کو عبادت گاہ بنا کے رکھنا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آسانی
آسانی کے لیے بالفرض محلے میں، چونکہ بہن نے کہا کہ مسجد دور ہے، تو ہم اس نماز جمعہ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، مستقل کرنا چاہتے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اس کو نماز جمعہ کو کنٹینیو کرتے ہیں اور محلے والے وہاں پہ جمعہ ادا کرتے ہیں بسہولت بآسانی، تو بے شک کریں، اس میں کیا حرج ہے۔ البتہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل مسجد کے قریب میں آپ یہ اہتمام کریں اور مسجد کو چھوڑ کے لوگ ادھر جمعہ پڑھیں اور مسجد ویران ہو، اس چیز کا بس تھوڑا سا احتیاط اور اہتمام کر لیا کریں۔ یہ سوال ہم سے پوچھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں، نماز کی تاکید بھی کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی وہ پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، تو کس طرح میں ان کو کیا سختی کروں، کیونکہ بڑے بچے ہیں۔ بالکل آپ جو اپنا فرض ہے وہ پورا کرتے ہیں اور سختی نہ بھی کریں، لیکن آپ تھوڑا سا آہستہ آہستہ پیار محبت سے بھی سمجھاتے رہیں۔ دیکھیں حدیث شریف میں اجازت دی گئی ہے، جو بالکل ابتدا میں جو ہے نا بچے کو تھوڑا سا سخت ہو کے بھی کہیں گے نا، تو وہ جو بچے کی جو ڈائریکشن غلط ہوتی ہے وہ سیدھی ہو جاتی ہے، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر سختی اتنی جلدی جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچاتی جتنی محبت اور نرمی اور نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور وہ آپ نصیحت کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی وہ نصیحت جو ہے نا وہ کام آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس نصیحت کی برکت سے ان کے دل میں اثر بھی پیدا کرے گا۔ اس کے ساتھ آپ ایک کام یہ بھی کر لیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی نماز کے بعد دعا مانگے کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی نماز کی توفیق عطا فرما اور میری اولاد کو دین کا سچا خادم بنا۔ یہ دعا بھی کریں میری اولاد کو نیک سعادت عطا فرما، تو انشاءاللہ وہ دعا بھی انہیں فائدہ پہنچائے گی۔ تو یہ جو بھائی نے ایک سوال پوچھا تھا کہ دیوانے اور پاگل، تو دیکھیں جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں اس میں آپ کو ہمیشہ بتایا گیا ہے کہ اس کے مکلف ہوتے ہیں عاقل، جو صاحب عقل ہوں، مجنون نہ ہوں، تو لہٰذا جو ہے وہ پاگل اور مجنون پر اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے خاص جو کام کیا جاتا ہے اس کے بدلے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے انعام ہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ملاقات کریں گے اسی موضوع کے ساتھ، اسی وقت، اسی دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔